انتہائے عشق ناول بہت ہی رومانٹک ناول ہے جی، تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف۔ اس نے چہرے پر آتی لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ سفید ٹراؤزر، لارڈ شرٹ کے ساتھ سفید دوپٹہ اس کے شانوں پر پڑا تھا، بال کو اوپر کر کے کیچر میں قید کیا تھا جس میں کچھ لیٹیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھر گئیں۔ ایک ہاتھ میں بال پیچھے کیے جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے برش تھام رکھی تھی جس کی مدد سے وہ کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ اسے پینٹ کرنا بہت پسند تھا۔ جب بھی باقی تمام چیزوں سے دل اچاٹ ہو جاتا تو وہ رنگوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ اب بھی وہ پچھلے 1 گھنٹے سے پینٹنگ روم میں تھی اور کینوس پر مہارت سے مختلف رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ ان رنگوں بھری دنیا میں وہ اپنے تمام دکھ بھول کر رہ جاتی تھی، کھو سی جاتی تھی۔ پینٹ کرتے وقت وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ جاتی تھی۔ اب بھی وہ مگن سی اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر نوک ہوئی اس نے ہاتھ روک کر پوچھا، کون؟ باجی، میں نوری۔ دروازے کے پار سے جواب آیا، آ جاؤ نوری۔ اس نے دوبارہ برش کینوس پر چلاتے ہوئے اجازت دی اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نازلی کو پینٹ کرتے دیکھ کر مسکرانے لگی، مجھے معلوم تھا آپ ضرور پینٹنگ کر رہی ہوں گی، اس لیے میں بھاگی چلی آئی۔ اس نے خوشی سے کہا، اچھا میڈم، تو کیا تم نے میری مدد کرنی ہے پینٹ کرنے میں؟ نازلی نے مصروف انداز میں پوچھا۔ نہیں باجی، آپ کی طرح مجھے رنگوں کی کہاں سمجھ ہے، بس اس کمرے میں آ کر مجھے لگتا ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہوں، اس لیے مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ادھر ارد گرد نظر دوڑا کر کہا اور اس کی بات پر نازلی کے لب مسکرا اٹھے۔ ناولز پڑھ کے خوابوں کی دنیا میں تم تو ویسے بھی کھوئی رہتی ہو بی بی۔ اسے پینٹنگ کو فائل ٹچ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اس لیے تو مجھے آپ کا یہ کمرہ بہت اچھا لگتا ہے باجی۔ یہ بھی ناولز کی طرح فیری ٹیل کی سی دنیا لگتی ہے جہاں دنیا کی تلخی نہیں ہے، بس بے شمار خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے ہیں جو ہاتھ تھام کر آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتے ہیں جو بہت حسین خوبصورت ہے۔ وہ مگن سی بول رہی تھی۔ نازلی نے کام مکمل کر کے برش رکھی اور پھر پلٹ کر نوری کو دیکھا۔ نوری کے چہرے پر معصوم سی خوشی تھی جس نے اس کی آنکھوں کو نور بخشا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ نازلی اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، پھر اسے پکڑ کر ابھی مکمل کی گئی پینٹنگ کے سامنے کھڑا کیا۔ بتاؤ یہ کیسی ہے؟ ہمیشہ سے پینٹنگ کرتے وقت نوری ہی اس کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، وہی اس کی پینٹنگز کی تعریف کرتی۔ کبھی جب وہ پینٹ کر رہی ہوتی تو میڈم آ کر اس کے پاس خاموشی سے بیٹھ کر اس کا کام دیکھتی۔ جب بھی وہ حسن ولا آتی تو نازلی کو سامنے نہ پاتی تو سمجھ جاتی کہ اس کی باجی صاحبہ پینٹنگ کرنے میں مصروف ہوگی، تو پھر وہ جھٹ سے بھاگی بھاگی اس روم میں آ جاتی۔ نازلی کے پوچھنے پر نوری نظریں جما کر پینٹنگ کو دیکھنے لگی جہاں لڑکی ایک درخت سے بندھے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس جگہ پر دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا اور اس کے کھلے بال ہوا سے پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھا کر آسمان دیکھ رہی تھی، آسمان پر پھیلے دھنک کے رنگ جیسے اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ اس خوبصورت پینٹنگ میں رنگوں کا جہاں آباد تھا پر مکمل، اس قدر خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اس پینٹنگ میں کہیں کچھ کمی تھی۔ وہاں خوشی کے رنگوں کی کمی تھی اور اس پھول چہرہ لڑکی کی حسین آنکھوں میں خوشی کے رنگ نہ تھے بلکہ ان میں اداسی تھی جہاں ہلکی ہلکی نمی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ حسین آنکھیں حسرت سے آسمان کو دیکھ رہی تھیں جیسے انہیں کسی چیز کی کمی ہو، جیسے اس میں کوئی انجانا سا دکھ ہو۔ نوری مبہوت سی پینٹنگ سے نظریں ہٹا کر نازلی کو دیکھنے لگی۔ بہت بہت پیاری نازلی باجی، اس نے مگن انداز میں کہا۔ کون؟ میں؟ یہ پینٹنگ؟ نازلی نے شرارت سے پوچھا۔ نوری ایک دم چونک کر ہنسنے لگی، آپ تو ہیں ہی پیاری، پر ابھی میں اس پینٹنگ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر ہلا کر مزے سے بولی، اف نازلی باجی، آپ اتنی اچھی پینٹنگ کیسے کر لیتی ہیں؟ وہ ایک بار پھر پینٹنگ پر نظر جما کر پوچھ رہی تھی۔ اللہ جانے تمہیں یہ اچھی لگی؟ اس نے غور سے نوری کو دیکھ کر پوچھا۔ بہت بہت زیادہ اچھی لگی، نوری معصومیت سے بولی۔ تو یہ تمہاری ہوئی، جب دل کیا لے جانا، اس نے نرمی سے کہا۔ سچی؟ نوری اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ نازلی اس کی ری ایکشن پر ہنسنے لگی۔ شکریہ باجی، میں اماں کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح اچھلتی خوشی سے دیوانی ہوتی باہر بھاگی۔ نازلی نے مسکرا کر اسے جاتا دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ایک نظر پینٹنگ کو دیکھ کر دروازہ بند کرتی کمرے سے نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ کچن کی طرف بڑھی۔ اسے اپنے لیے کافی بنانے پر وہ اسے ونڈو سے تابین کو لان میں بیٹھے دیکھا تو باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔
تابین کم ہی گھر میں پائی جاتی تھی۔ نازلی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا تھا، پر وہ زیادہ تر کام میں مصروف ہی رہتی تھی۔ آج آپ فری ہیں آپ ہی؟ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ ابھی تک تو ہوں، تابین نے مسکرا کر جواب دیا۔ گریٹ، پھر کیوں نہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ کافی پئیں؟ وہ خوشگوار انداز میں بولی۔ وائی ناٹ، پر کافی تمہارے ہاتھ کی ہونی چاہیے۔ ضرور، وہ مسکرائی۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ چٹکی بجا کر جھٹ سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں عام بہنوں کی طرح نہیں تھی، نہ کہ ان کے بیچ مذاق تھا نہ شرارت بھری لڑائی، بلکہ ایک ساتھ مل بیٹھنے کا وقت بھی کبھی کبھار ملتا تھا۔ نازلی اس کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگتا تھا، پر تابین کے پاس وقت کی کمی تھی۔ وہ بڑی کامیابی سے شہر کے مشہور ترین بوتیک چلا رہی تھی، اس لیے زیادہ تر کام میں مصروف رہتی اور بچتا وقت اپنے دوستوں کے بیچ گزارتی۔ نازلی فریش سی کافی کے 2 کپ لے کر واپس آئی تو تابین کال پر بات کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کپ ٹیبل پر رکھے اور پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اوہ ریئلی یار، بس میں ابھی آئی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ بھی آ رہا ہے تو پہلے ہی پہنچ کر تتر بتر ہو جاتی۔ دیر نہیں کرتی، میں بس آ رہی ہوں۔ تابین کی آواز میں چوڑیوں کی سی کھنک تھی، چہرے پر جیسے دیے سے جل اٹھے۔ نازلی غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تابین کال کٹ کر اٹھ گئی، کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، بے پرواہ سی، پر ابھی کافی وقت نہیں ہے، مجھے جلدی کہیں جانا ہے۔ تم کافی انجوائے کرو، بائے۔ وہ مسکرا کر جلدی سے کہتی اندر کی طرف بڑھی۔ نازلی نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر نظر جھکا کر کافی کے کپس کو گہری سانس لے کر وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ تابین کسی کی محبت میں گرفتار تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، پر تابین نے کبھی اس سے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی جھجک کے مارے پوچھ نہ سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ جڑی رہیں، پر دونوں کے بیچ بہت فاصلہ تھا۔ شاید اس کی بڑی وجہ ان کا سوتیلا پن ہونے کی وجہ سے، پر نازلی نے تو کبھی اسے سوتیلا نہیں مانا۔ تو کیا تابین کے دل میں کوئی ایسی بات تھی؟ وہ سوچوں میں الجھی تھی جب تابین کی کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر چونکی۔ نظر پھیر کر دیکھا تو گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ کافی دیر وہ میز پر پڑی کپ سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بس کرو آبی، ہم نے سن لیا ہے وہ فوجی کتنا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نور نے جھنجھلا کر، وہ تینوں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ آبی سامنے سے صبح سے ایک عدد پیارے سے فوجی کو دیکھ لیا تھا اور اب اس کے گن گا رہی تھی کہ فوجی یہ فوجی وہ۔ وہاں اس کی باتوں پر نازلی مسکرا رہی تھی، جبکہ نور نے جھنجھلا کر اسے روکا۔ نازلی پہلی بار اس کی فوجیوں کی محبت دیکھ کر سن رہی تھی، جبکہ نور 24 گھنٹے سنتی تھی، اس لیے جھنجھلا گئی۔ اوہ تم کیا جانو کہ مجھے فوجی کتنے اچھے لگتے ہیں؟ آپ بھی پیار سے بولی۔ دیکھو نا نازلی، اس کو ہر فوجی اچھا لگتا ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک کی بات ہو تو مان بھی لوں، پر یہاں تو نور نے منہ بنا کر کہا۔ نازلی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بکواس نہ کرو نور کی بچی، اچھا لگنے سے مراد وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، تھوڑی نہیں، کوئی بری نظر نہیں دیکھتی۔ اس نے نور کو گھوری سے نوازا۔ تو کیا انہیں بھائی کی نظر دیکھتی ہو؟ نور نے نازلی سے آنکھ مار کر شرارت سے کہا۔ کسی ایک کو، باقی سب کو بھائی کی نظر سے ہی دیکھوں گی، فی الحال نہیں، کیونکہ اتنے سارے فوجیوں میں مجھے ایک عدد تو پیارا نصیب ہوگا نا، اور کیا پتا ان کو ہی بھائی کہہ بیٹھوں تو کتنی ہی بری بات ہوگی۔ توبہ توبہ، اس نے مزے سے کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نازلی اور نور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی چلی گئی۔ سنا تم نے، نازلی ان کو بھائی کہنے سے ڈرتی ہے، اور نور نے آنکھیں گھمائیں۔ ڈرنا بھی چاہیے، آبی نے منہ بنایا۔ فکر نہ کرو میڈم، تمہارے نصیب میں لکھا فوجی تمہیں جلد مل جائے گا، پھر ڈرنے والی بات نہیں ہوگی۔ نازلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گا، آبی خوشی سے بولی۔ کیسے بے شرمی سے کہہ رہی ہو؟ نور نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہٹو پرے، خود تو میرے لالا پر قبضہ کر کے بیٹھی ہو اور میری نیا پر بھی پار لگنے دو۔ نور کی بات پر آبی تب کر بولی۔ گھر جا کر اس کو بتاتی ہوں کہ آبش میڈم کو ایک فوجی دولہا چاہیے، اور وہ بھی جلد سے جلد۔ نور اسے چڑھانے والے انداز میں بول دی۔ دفعہ ہو جاؤ، آؤ نازلی ہم دونوں کینٹین چلتے ہیں، اسے یہیں سڑنے دو، اور نازلی کا ہاتھ پکڑ کر وہ کینٹین کی طرف چل پڑی۔ اسے یہیں اور دیکھ کر نور نازلی کو دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کرتی رہی اور آبی کے ساتھ چلنے لگی۔ ارے رک جاؤ ظالموں، نور چلا کر اٹھتی ان کے پیچھے بھاگی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی ہوئی تیزی سے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر ہینڈ بیگ لیتی کمرے سے باہر نکلی اور آنے کی طرف جا رہی تھی۔ لیلا نے اسے کال کی تھی کہ کچھ دوستوں کے لیے اس نے گھر میں
چھوٹی سی دعوت رکھی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ نازلی بھی ڈنر کے لیے انہیں جوائن کرے۔ نازلی پہلے تو نہ مانی، پر پھر اس نے پیار بھرے اصرار پر ماننا پڑا۔ اس نے کال کر کے بابا جان سے اجازت لی۔ بابا جان نے اسے کہا بھی تھا کہ جب بھی کہیں جانا ہو تو چلی جایا کرو، اور ان کی طرف سے تو اجازت تھی، پر پھر بھی وہ کہیں جاتے وقت ہمیشہ ان کی اجازت لیا کرتی تھی۔ وہ باہر پورچ میں آتی تو تابین کی کار کے علاوہ اسے کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو وہ پلٹ کر واپس اندر گئی۔ بوا ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے کچن میں جھانک کر نوری اماں کو ہاجرہ بوا سے پوچھا۔ اس نے بڑی بیگم صاحبہ سے کہیں بھیجا ہے نازلی بی بی، کب تک واپس آئیں گی کچھ پتہ ہے؟ اس نے گاڑی دیکھ کر پوچھا۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے۔ کچھ نہیں بی بی، وہ اپنے کام میں مصروف بولی تو وہ اچھا کہتی وہاں سے ہٹی اور ڈرائنگ روم کی طرف بیٹھ کر ڈرائیور کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی کار اور ڈرائیور ہونے کے باوجود امطل بیگم اکثر گھر کے لیے ڈرائیور کو اپنے کاموں کے لیے بھیج دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بابا جان نے اس کے لیے نئی کار لینی چاہی، پر وہ نہ مانی، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ کب تک انہیں آتی جاتی جو اپنی کار لینے کی ضرورت پیش آئے، پر اس وقت اسے واقعی ہی کار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تابین جین شرٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے تیار سی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم یہاں ایسے کیسے بیٹھی ہو؟ اس نے نازلی کو دیکھ کر پوچھا۔ ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، آنے کے گھر جانا ہے، اور پر ڈرائیور موجود نہیں، نازلی نے جواب دیا۔ اچھا، تابین موبائل کی انگلیاں چلاتی مصروف انداز میں بولی، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ آپ ہی کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے تابین کو دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ وہ رک کر اس کی طرف پلٹ کر بولی، دوست کی طرف جا رہی ہوں، مجھے آپ آنے کے گھر ڈراپ کر دیں گی؟ اس کی بات پر تابین نے کچھ پل سوچا اور پھر بولی، اوکے چلو۔ اس نے آنے کا اشارہ کرتے وہ باہر کی طرف بڑھی۔ نازلی مسکرا کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ تابین ڈرائیو کر رہی تھی جبکہ اس کا موبائل بجا۔ کال پک کر کے اس نے دوسری طرف سے جو بات سنی، اس کے چہرے پر روشنیاں چمک سی اٹھی۔ نازلی نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں سن کر اس کی بہن کے چہرے پر دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ تابین کال کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈارلنگ، مجھے کچھ وقت کے لیے کلب جانا ہے، تم ساتھ چلو گی؟ اس نے نازلی کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ ہی کلب؟ نہیں، میں نہیں جا سکتی، نازلی نے صاف انکار کیا۔ اگر آپ کو جانا ہے تو مجھے واپس گھر چھوڑ دیں۔ اس نے تابین کے چہرے کو دیکھا اور اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تابین نے سر جھٹکا، کہیں وہ چلا ہی نہ جائے، پھر جھنجھلا کر خود کلامی کی۔ نازلی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اچھا، آپ چلی جائیں، میں کار میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر لوں گی۔ نازلی کی بات پر تابین نے مسکرا کر لمبی سانس بھری اور پھر کار کا رخ کلب کی جانب موڑا۔ نازلی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تابین کے چہرے کو دیکھ کر اس ہستی کو دیکھنے کا تجسس ہونے لگا جس کے لیے اس کی آپی اس حد تک دیوانی تھی، جہاں اس کی موجودگی کا سنتے ہی ہر کام چھوڑ کر وہاں سے دوڑی چلی جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ کلب کے اندر داخل ہوئی، چہرے پہ ہر طرف کی روشنی چھا گئی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سے کار کلب کے سامنے رکی تو تابین اسے انتظار کرنے کا کہتی کار سے باہر نکلی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ نازلی نے ونڈو کے پار تابین کو روشنیوں سے جگمگ کرتے کلب کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ایک پل اس کا دل کیا کہ اس شخص کو دیکھنے وہ بھی تابین کے پیچھے چلی جائے، پر جب وہ کلب کا ماحول آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو اس نے اپنے تجسس کا گلا گھونٹا اور موبائل پر آئے نور کے میسج کا جواب دے کر پھر لیلا کو کال ملانے لگی تھی۔ وقت بہت گزر چکا تھا اور پتہ نہیں تابین کا واپس آتی، اس لیے اس نے لیلا کو انتظار کروانا مناسب نہ سمجھا اور اسے معذرت کر لی کہ وہ کسی کام کی وجہ سے نہیں آ پائے گی، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرے۔ اس کے نہ آنے پر لیلا ناراض تو ہوئی مگر پر آخر اس سے معذرت قبول کر لی۔ تابین نے کلب میں قدم رکھا تو میوزک کے شور اور رنگ برنگی روشنیوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک چہرہ تھا، پر اس کی نظریں صرف اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے اس ایک زمانے سے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی اور شخص باتا ہی نہیں تھا۔ تابین کی نگاہیں انہیں ڈھونڈ رہی تھیں جب اس کی دوست رمشا اس کی طرف آئی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بھیڑ پر نظر دوڑا کر بے تابی سے پوچھا۔ اوف، یہ دیوانگی! رمشا ہنسی سے بولی اور مسکرا دی۔ بتاؤ نا یار، کہاں ہے؟ تابین نے اسے گھورا۔ رمشا اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ وہاں سب سے الگ کونے میں بیٹھا ہے، تمہارا ہیرو۔ رمشا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تابین نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ الگ سا صوفے پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ وہ جلدی سے 2 گلاس اورنج جوس
کہ لیتی اس کی طرف بڑھنے لگی اور اپنے خیالوں میں مگن صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دماغ میں داور کی باتیں گونج رہی تھی۔ لالا جان آپ کے لیے روتی رہتی ہیں، آپ ان سے ملنے آ جائیں، پر وہ گاؤں کیسے جاتا؟ خان بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا اور کچھ اس کی اپنی ضد بھی آڑے آ رہی تھی۔ آئی ایم سوری جان کہ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اس نے جلدی آنکھیں بند کر کے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ کیسا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی تھی۔ وہ سوچوں میں جب کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور اس نے سیدھے ہو کر آنکھیں کھولیں تو وہ سامنے ایک سفید مومی ہاتھ جوس کا تھامے اس کی طرف بڑھا اور اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ گلاس ہے، میرا ہاتھ نہیں جسے آپ تھامنے سے جھجک رہے ہیں، ہاشم خان۔ اس نے مسکرا کر گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے گلاس تھام کر ٹیبل پر رکھا، پھر بنا اسے دیکھے سگریٹ پینے میں مگن ہو گیا، جبکہ تابین کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کبھی میری طرف بھی متوجہ ہو جایا کریں ہاشم، اتنی بری تو ہرگز نہیں ہوں، اس نے حسرت سے کہا۔ تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی تابین حسن افندی؟ ہاشم کی برداشت جواب دے گئی اور اسے گھور کر بولا، چلیں غصے میں ہی صحیح، آپ نے مجھے دیکھا تو صحیح۔ اس نے اس کے گھورنے کو اگنور کرتی وہ مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر ہاشم خان کا دماغ گرم ہوا۔ میرے سامنے مت آیا کرو تابین حسن افندی، ورنہ اس نے لفظ چبائے، ورنہ اس نے ہاشم کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے کہا، اگر سامنے آتی رہی تو کیا آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے؟ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ او شٹ اپ، تم کیوں ہمیشہ اپنے آپ کو مجھ پر تھوپنے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہو؟ وہ ترشی سے بولا تو تابین نے دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ فار گاڈ سیک تابین، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، بھول جاؤ مجھے، وہ سپاٹ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ تابین نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یعنی کہ جینا چھوڑ دوں؟ وہ اداسی سے ہنستی اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ سے بہت محبت ہے ہاشم خان، آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے محبت بری نظروں سے اس ظالم شخص کو دیکھا۔ اور تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے؟ ہاشم نے سرد تنزیہ انداز میں کہہ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گریپ سے آزاد کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ اس شخص کی بات نے اس کے دل پر حشر برپا کر دیا تھا۔ مجھے تو محبت ہو گئی نا، پچھلے 5 سالوں سے آپ کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہوں، پھر آپ کیوں پتھر بنے ہیں؟ پگھل کیوں نہیں جاتے ہاشم خان؟ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ تابین حسن افندی آپ کی دیوانی ہے؟ اس نے ٹوٹی بکھری آواز میں کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ قبول کر لینا میری محبت کو۔ ہاشم تابین حسن افندی نے صرف اور صرف ہاشم خان کو چاہا ہے، مان لیں اس بات کو، درد میں ڈوبی آواز میں کہہ کر اس نے آہستہ سے ہاشم کے شانے پر سر رکھا۔ ہاشم خان کو جیسے کرنٹ چھو گیا اور اس کا دماغ ابل پڑا۔ پھر اگلے پل اس نے تابین کو کندھے سے تھام کر ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ طوائفوں والی حرکتیں مت کرو تابین حسن افندی، خود کو دوسروں کے گلے کا ہار مت بناؤ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھو، مجھ سے یہ 3rd کلاس حربے مت آزمایا کرو، سمجھی؟ وہ گھبرا کر کہتا ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تابین کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ دھند کے اس پار اس نے بے رحم شخص کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ دل بھی اب بھی اس کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر اسے روک لینا چاہتا تھا۔ کتنا پاگل تھا نا اس کا دل، کس حد تک اس کی محبت میں آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اپنی انا، عزت نفس اور اپنا مان سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ کچھ چیز اگر بچی تھی تو اب اس شخص کی محبت تھی جسے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ جسم سے جان نکلنے والی ہو گئی تھی، دل کرچی کرچی ٹوٹا، قدم لڑکھڑائے۔ وہ مغرور سی تابین حسن افندی ٹوٹی بکھری وہاں سے باہر نکلی۔ نازلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے تابین کو کلب سے باہر نکلتے دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر نازلی کا دل دھڑکا۔ کلب کے اندر جاتے وقت جو زندگی سے بھرپور تابین تھی، یہ تو وہ نہ تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ تابین کے قدم لڑکھڑائے تو نازلی جھٹ سے دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ آپی کیا ہوا آپ کو؟ اسے تھام کر اس نے پھولی سانسوں کے بیچ پوچھا۔ تابین نے آنسو بھری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ نازلی کا دل ڈوبا اور اس نے آج تک تابین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پھر آج کیوں وہ رو رہی تھی؟ تابین بنا کچھ کہے اس کے گلے لگ گئی۔ کافی وقت اس نے
جدا ہو کر بولی، سوری نازو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہم گھر چلیں؟ اس نے نم آواز میں پوچھا۔ جی آپ ہی چلتے ہیں، نازلی نے جلدی سے کہا۔ وہ سوچنے لگی کہ اچانک تابین کو کیا ہو گیا ہے جو اس قدر بری حالت میں ہے۔ نازلی اسے تھام کر کار تک لائی اور اسے سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ اس نے کار کو آگے بڑھا کر ایک نظر تابین کو دیکھا۔ تابین بنا کچھ کہے سر سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ نازلی اس کے سارے مرجھائے چہرے کو دیکھا اور پھر کچھ دیر سوچتی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ ہاشم غصے سے بھرا کلب سے باہر نکل کر کار میں بیٹھا ہی تھا۔ تابین نامی بلا اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی اور اس نے بہت بار اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی، پر تھی کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر جب ہاشم کا دماغ گھومتا تو پھر اسے خوب سناتا، امید کرتا کہ وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گی، مگر تابین ہر بار اس کی سوچ کو غلط ثابت کرتی۔ ہر دفعہ اس کے سامنے فریش انداز میں آتی تو اس کی یہ بات ہاشم کو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی۔ وہ کار میں بیٹھا اپنے ابلتے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ ڈرائیونگ کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ خود پر قابو پاتا وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تابین کو کلب سے نکلتے دیکھ کر اس نے تب کر نظریں پھیری اور تبھی اس کی نظر کار میں نکلتی اس لڑکی پر پڑی۔ اس کی سیاہ دلکش آنکھیں اس کی کہاں سی لڑکی کے چہرے پر تھم سی گئی۔ ایک چہرہ ہے جسے دیکھ کے لمحہ بھر کو دل ٹھہر جاتا ہے، میں آپ دھڑک جاتا ہے۔ وہی چہرہ جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے نہ ملنے سے اس کا دل بے قرار تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہاشم خان کے دل میں ایک بیٹ مس کی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ ہاشم کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ گئیں اور تابین پر جا رکیں۔ اگلے پل تابین اس کے گلے لگی تھی۔ ہاشم کا دماغ الجھا، وہ بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھنے لگا اور اس کی نگاہیں ایک ہی نقطے پر جم سی گئی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کانچ سی لڑکی کا تابین سے کیا رشتہ ہے، دوست، کزن یا بہن؟ وہ الجھ رہا تھا۔ جب وہ سوچوں کے جال سے باہر نکلا تو وہ لوگ وہاں موجود نہ تھے۔ اس نے جلدی سے نظر پھیر کر کار کو دیکھنا چاہا پر کار غائب تھی۔ او نو! غصے میں اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل ہاتھ پر مارا اور پھر خود کو پرسکون کر کے لمبی سانس بھری۔ سیٹ کی پشت پر سر ٹکاتا آنکھیں اور اس چہرے کو سوچ کر غصے اپنی موت آ مر گیا اور اس کے لبوں کو کونوں میں ہلکی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ ہوں تو آخرکار تم مجھے مل ہی گئی، کچھ قدموں کا فاصلہ پھر تم ہوگی اور ہاشم خان تمہیں دنیا سے چرا کر اپنے پاس لے آئے گا، پھر تم صرف ہاشم خان کی ہوگی، صرف اور صرف میری۔ وعدہ رہا تم سے، مدھم آواز میں کہتا وہ جیسے جادو پھونک رہا تھا، اور اتنے وقت میں ہی اس کہاں سی لڑکی کو دیکھ کر ہاشم نے جانا تھا کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت سے بڑھ کر کوئی جذبہ ہے، اور اس کو وہ سمجھ نہیں سکا۔ عشق، جنون، دیوانگی وہ ہاشم جان نہیں سکا۔ اب اسے پانے کے لیے ہاشم خان ہر داؤ لگانے کو تیار تھا۔